जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सदर मुमलिकत ने हुकूमत को नेक लॉक लगा दिया। उन्होंने वही किया जिसकी इतलात पहले से मौजूद थी, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर 6 सितंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। 6 नवंबर। और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब दवा लेने गए थे कुछ अर्सा पहले, और अब सुना है कि उनको दवा मिल गई है और वो वापस आ रहे हैं। अब वो क्या दवा चाहिए थी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सिद्दीक साजिद साहब, बहुत मोतबर रिपोर्टर हैं और आप सब इन्हें जानते हैं। चौधरी शुजात का कैरेक्टर इनसे अच्छा पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। तो इस हवाले से हमने आज सिद्दीक साजिद साहब को तकलीफ दी है और इनसे एक तो सदर मुमलिकत को जो इक़दाम हैं, जो आज का ख़त है, उस हवाले से भी बात करेंगे और नवाज शरीफ साहब को कौन सी दवा दरकार थी, दवा उनको मिल गई या नहीं मिली, और वापस वो क्यों आ रहे हैं, किन शराइत पर आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मैंने इनसे दरख्वास्त किया, बहुत चूँकि संजीदा आदमी है, मैंने इनसे बड़ी मुश्किलों से ये इनको इस बात पर एग्री किया है कि ये थोड़ा सा तबसरा हमारी खातिर चौधरी शुजात के अंदाज में भी करेंगे। जी चौधरी साहब, ज़रा पहले तो सदर मुमलिकत के इक़दाम पर तबसरा हो जाए। अगर चौधरी शुजात तबसरा करेंगे तो कैसे करेंगे? चौधरी साहब ने असल में यार साहब जो तबसरा से किया है, काफ़ी सोच विचार के बाद उसमें सदर ने ना एक तीर से दो शिकार किए हैं। सदर साहब ने अपनी जमात में खुश कर रहे हैं और साथ इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट में खुश कर रहे हैं। अगर सदर में पता है कि मैं अगर ना करता है तो जनाब मतलब केयर टेकर सदर है, निगरान सदर है, तो सदर चाहते हैं मेरी रोटियाँ लगी हैं, तो पार्टी भी खुश हो जाए, हुकूमत भी खुश हो जाए, तो सारे चीज़ जो है ना वो रल मिल के रोटियाँ खाते रहें। तो सदर साहब ने वही काम किया है, बिल्कुल। तो उन्होंने चाहिए कि जनाब उन्हें सूफी दसने जज साहब आइंदा ये आर्टिकल आइंदा दफा कर आर्टिकल सदर साहब ने पता की सदर साहब ने सारिया डिशा एको जगह से पका के ना सारिया चखियां तो सारे चखन तो बाद सदर साहब आखिया कि पास है, ये हिसाब है। जी चौधरी साहब का ये ख्याल है कि सदर मुमलिकत का जो इक़दाम है वो बस उन्होंने डिशें पकाई हैं और पास कर दिया। सदर ने जो अपना ख़त लिखा है उसमें आर्टिकल 48(5) जो बहुत वाज़ेह है, वो ये कहता है कि जब वो सदर एडवाइस पर असम्बली तोड़ेगा तो फिर वो एक इलेक्शन के लिए तारीख मुकर्रर करेगा जो 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नवाशिफ वाली बात है ताकि संजीदा बात शुरू हो जाएगी। आपने नवाशिफ की बात की थी, वो बात भी मैं मुकम्मल कर देता हूँ ताकि फिर संजीदा बातें शुरू हो। नवाशिफ की आपने दवाई की बात की है, नवाशिफ को दवाई मिल गई है और नवाशिफ को बड़ी पक्की दवाई मिली है और उस दवाई में हमारा भी हिस्सा है और वो दवाई है कुर्सी की। और कुर्सी में वो होता है ना, एक दवाई होती है ना, वो बंदे ने कमर दर्द मेरे वर्गे बंदे तेरे वर्गे बंदे भी खाने आखिरी उम्र के सलाजीत। तो नवाज शरीफ ने समझो कि इक़्तिदार की सलाजीत मिल गई है, तो हुण घोड़े वर्गा हो गया। तो जो नवाज शरीफ ने इत्थे आना है तो फिर तो देखना कि असीं भी घोड़े वर्गे हो जाना, क्योंकि उस सलाजीत का थोड़ा ज़्यादा फायदा सानू भी पहुँचना है। जी नाज़रीन, आपने नवाज शरीफ की सुन ली कि उनको क्या मिली है, लेकिन जो संजीदा पैराए में अगर हम बात करें तो सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 48(5) का हवाला दिया जो ये कहता है कि सदर तारीख मुकर्रर करेगा इलेक्शन की असम्बली एडवाइस पर तोड़ने के बाद और वो 90 दिन से ज़्यादा की ना हो, यानी। और सदर ने जो 89th डे है 6 नवंबर वो तजवीज़ किया है। फिर सदर ने साथ साथ हल्का बंदियों का भी मामला उसमें तस्करा कर दिया, 51(5) का भी तस्करा किया है। आइन का आर्टिकल 218, 219 और जो दीगर आर्टिकल्स हैं आइन के सदर के अख्तियारात रिलेटेड और इंतखाबात रिलेटेड, वो भी उन्होंने किया है। अब इसमें चौधरी साहब से हम ये जानते हैं कि जो सदर मुमलिकत के ख़त की लैंग्वेज है, ये बहुत तजुर्बाकार साफ़ी हैं, तकरीबन 25, 26, 27 साल हो गए इनको ऐवान सदर को कवर करते हैं, आइनी मामलात को कवर करते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन के ये 2 मरतबा सदर भी रहे, अभी चंद रोज़ पहले 3 मरतबा सदर रहे, अभी चंद रोज़ पहले भी इनकी सदारत ख़त्म हुई। तो पार्लियामान को कवर करते हैं और बहुत मोतबर अंदाज में और बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। तो इनसे पूछते हैं कि सदर ने जिन आर्टिकल्स का हवाला दिया, जो लैंग्वेज है उसके वो क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा और इलेक्शन कमीशन का अगला इक़दाम क्या है?
اعجاز صاحب اصل میں صدر صاحب جو ہے نا ظاہر ایک پولیٹیکل مائنڈ والے آدمی ہیں، اور آج کل تو وہ ویسے ہی فارغ البال ہیں۔ فارغ البال اس وجہ سے کہ ان کے اوپر جو آئینی ذمہ داریاں تھیں وہ 9 ستمبر کو ختم ہو چکی ہیں۔ اب وہ ایسے وہ ہوتا ہے نا، بندہ ویلا بیٹھا ہو، اس کے ذہن میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، اس نے کہا چلو جی بیٹھے بیٹھے ایک خط ہی لکھ دو، چیف الیکشن کمیشنر کو ایک خط لکھ دیں، اور وہ انہوں نے لکھ دیا، کیونکہ پچھلے دنوں سے یہ چیم گویاں چل رہی تھی۔ لیکن صدر بڑا تنتری آدمی ہے، تنتری سمجھتے ہیں، چلاک، کلیور مین۔ تو صدر صاحب جو ہے نا اس نے چلاکی یہ دکھائی کہ چیف الیکشن کمشنرز کو، اچھا اس کو پتہ ہے، صدر کو پتہ ہے، کیونکہ پولیٹیکل مائنڈ آدمی ہے، ایم این اے رہا ہے، پھر تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے، اور پھر قیدی نمبر 804 سے بھی مسلسل رابطے ہیں۔ بشرا بی بی کی بھی خفیہ ملاقات پچھلے دنوں ہوئی تھی۔ عمر ایوب جو سیکرٹری جنرل، انہوں نے خط بھی لکھ دیا تھا، تو پارٹی کو بھی خوش کرنا تھا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے خط کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر نے تو کل اجلاس بلا لیا، قانونی ماہرین بھی ہوں گے، وہ اس کا جواب ایک دے دیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، الیکشن کمیشن صدر کی بات ماننے کا پابند نہیں ہے۔ جو صدر صاحب نے اس جملے کے، اس خط کے آخر میں اعجاز صاحب لکھا نا کہ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع آپ کریں، بھئی اعلیٰ عدلیہ میں تو یہ معاملات آلریڈی چل رہے تھے۔ اعلیٰ عدلیہ کی اگر آپ بات کریں تو پنجاب کا الیکشن 90 دن میں کرانے کا بولا تھا نا کہ 14 مئی کو کروائیں، ہوا نہیں ہوا، نہیں ہوا نا۔ لیکن یہاں ایک سوال نا، ایک میں بات مکمل کر رہا ہوں، اوکے جی جی کریں۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت حکومت نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جو 90 دن کے انتخابات کی پابندی ہے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے ہے، اس تناظر میں ذرا بتائیں نا۔ 90 دن کے انتخابات جب آپ نے تحلیل کر دی اسمبلی، یا صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی، یا آپ نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی، ہر دو صورت میں آپ کو 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں۔ اس وقت سہارا لیا گیا، جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، یا حکومت نے اس کو ماننے سے انکار کیا کہ اس کی وجوہات کا آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، معاشی امن و امان، حلقہ بندیاں، یہ مردم شماری، اور یہ پھر، اور اس کو کیونکہ اس ایک آئینی معاملے کو مکمل طور پر سیاسی بنا دیا گیا۔ اب یہاں پر بھی اگر یہ معاملہ نہ ہوتا مردم شماری والا، تو پھر تو بھائی جو صدر نے آج تاریخ تجویز کی ہے اس تاریخ کے مطابق یہ ہو جانے تھے الیکشن۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ اب آ گیا، اور اس میں صدر خود مان رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 سب کلاس 5 اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت اب یہ لازمی ہو گیا کہ حلقہ بندیوں کا عمل جاری ہے۔ تو جب وہ خود مان رہا ہے، دیکھیں نا، وہ آپ نے اس کا یہ جو آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں حوالہ دیا، جو صدر بات کر رہا ہے آرٹیکل 51، 218، 219، 220 الیکشن ایکٹ کی، اس میں صدر یہ کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے۔ کون؟ الیکشن کمیشن۔ پہلے صدر کیا کہتا تھا؟ بھائی میرے ساتھ بیٹھو الیکشن کمیشن کا جناب، اور آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے تاریخ کا اعلان کرو، میرا کام ہے۔ اب وہ صدر کہتا ہے کہ جناب یہ آرٹیکل اور کس سے متعلق ہے؟ عام انتخابات سے متعلق، اور وہ کہتا ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ الیکشن کمیشن کی۔ اور بھائی جب سب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، پھر تو الیکشن ایکٹ کا 57، 58 آپ نے خود ترمیم کی، آپ نے دستخط کیے، صدر نے دستخط کیے نا، بے شک صادق سجرانی تھا، قائم کام صدر تو تھا نا، اس نے دستخط کیے، ایوان صدر میں بیٹھ کے کیے۔ تو ایک صدر، ایک قائم کام صدر، اور یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے حکم میں، آپ ماشاءاللہ سینئر آدمی، آپ کو یاد ہوگا، میں اس وجہ سے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ جو آپ کو دیکھنے والے سننے والے اس چیز کو سمجھے، یہ بڑی بات ہے۔ جب افتخار چودھری کو بحال کیا، پی سی او والے ججز سارے چلے گئے، تو ساری جو بلوچستان ہائی کورٹ تھی وہ ساری کی ساری ہو گئی خالی۔ جب وہ خالی ہو گئی تو اب وہاں پہ ایک قیاس پیدا ہو گیا کہ یار آپ کوئی نہ چیف جسٹس ہے نہ کوئی جج ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قائم مقام گورنر تھا اسلم بوتانی، ان سے پوچھ لیجئے گا، سابق ایم این اے، آپ کے دوست ہیں، وہ قائم مقام اس وقت گورنر تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر موسٹ وکیل تھا اس وقت، اس کو اٹھا کے بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اس نے لگا دیا، ڈائریکٹ لگا دیا۔ اچھا، جب ابھی پچھلے دنوں سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر ہوا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اس کی تقرری غیر آئینی ہوئی ہے اور یہ ڈائریکٹ چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا، اور دوسرا انہوں نے اعتراض یہ اٹھایا کہ قائم مقام گورنر جو ہے وہ نہیں کر سکتا چیف جسٹس کی تعیناتی۔ تو سپریم کورٹ نے اور سپریم جوڈیشل کونسل نے جو قرار دیا، اس میں انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ قائم مقام گورنر کا بھی وہی اختیار ہے جو گورنر کا ہے، اسی طرح قائم مقام صدر کا بھی وہی اختیار ہے جو صدر کا ہے، تو لہٰذا
وہ جو ریفرنس تھا وہ مسترد کر دیا گیا. اب یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ صدر مملکت کے سائن اور الیکشن ایکٹ پہ صدر قائم مقام صدر دستخط کر رہا ہے, وہ ایکٹ بن گیا. اور یہ صدر کہہ رہا ہے, عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی میرا اختیار ہے. دو چیزوں کا ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کسی صورت. پھر آپ پارلیمنٹ کے پاس کرنا, بے شک لولی ہے لنگڑی ہے جیسی بھی ہے, اس پارلیمنٹ کے اختیار کو آپ کیسے جو ہے وہ سنب کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے سائڈ لائن ایک ہی بیک جنبش قلم اس کو پھینک سکتے ہیں؟ تو صدر صاحب یہ تکنیکی آئینی اور قانونی معاملات کی بجائے سیاسی انداز سے کھیل رہے ہیں, اور ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں انہوں نے. یہ خط لکھ کے کئی شکار کیے ہیں, پارٹی خوش کر دی, حکومت خوش کر دی, مقتدر حلقوں کو خوش کر دیا. اور اگر ہمت تھی تو آج اعلان کرتے کہ میں اعلان کرتا ہوں. وہ نے کہا ہونے چاہیے, تجویز کر رہے ہیں, سجیشن ہے کہ انتخابات پیر کو 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے. اور آخر پر جا کر بکری بن گئے کہ بھائی چلے جائیے. الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ چونکہ پہلے ہی معاملات سپریم کورٹ میں, تشریف لے جائیں آپ اور وہاں پہ جا کر ان سے وضاحت لے لیں. تو وضاحت کون کرے گا؟ آپ قاضی فیاض عیسیٰ آ رہے ہیں نا جی, ببانگ دوہل آ رہے ہیں. جی ناظرین, جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ جو ہے کسی کے بھی نقطہ نظر سے ایک ڈیسنسی کے اندر رہتے ہوئے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کی دوستی بھی برقرار رہ سکتی ہے. سیاست میں بہت ساری مثالیں ہیں, صحافت میں ہم دونوں کی ایک مثال ہے, 24-25 سال کا ساتھ ہے, بہت سارے معاملات پر ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. لیکن میرا نقطہ نظر چودھری صاحب سے کسی تک اتفاق تو ہے لیکن تھوڑا سا مختلف بھی ہے صدر کے اختیارات کے حوالے سے. لیکن اب ذرا نواز شریف صاحب کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ چودھری صاحب پچھلے 25-30 سالوں سے نواز شریف صاحب کو بھی کور کرتے ہیں. چودھری صاحب, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو ایک تو نواز شریف صاحب کی شرائط ذرا کیا تھیں, مطلب جو میری اطلاع ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جی ثاقب نثار صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, جسٹس جنرل فیض کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, 2-3 اور لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اس حوالے سے بتائیں. دوسرا, کیا جو میرا تاثر ہے کہ پروجیکٹ عمران بندش کی طرف جا رہا ہے, بند ہو گیا پروجیکٹ عمران جو ہے وہ تو مکمل طور پر فیل ہوا. نواز شریف شروع ہو رہا ہے, تو پروجیکٹ نواز شریف کہہ لیں تو وہ اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے. نواز شریف کے دو مین شرائط تھیں. ایک تو یہ کہتا تھا کہ سرعام جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا, جس میں یہ چلا گیا ثاقب نثار, پھر اس کے بعد رمدے صاحب, کیا نام ہے ایک اور صاحب آئے تھے, جمالی نہیں وہ جو جمالی نہیں, وہ کھوسا صاحب, ہاں جسٹس کھوسا, ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ یہ معافی مانگے, پھر جنرل ریٹائرڈ باجوہ معافی مانگے کہ اس کو لے کر آئے, اور مجھے نکالا گیا وہاں سے, اقامہ اور پانامہ وہ جو بھی ہے ٹھیک ہے نکالا. وہ کہہ رہے تھے معافی مانگے, ان کا منت ترلا کیا گیا, ان کو سمجھایا گیا کہ ان لوگوں کو وہ چلے گئے ہیں, انہوں نے جان چھوڑ دی ہے, پروجیکٹ عمران بھی ناکام ہو گیا, تو برائے مہربانی آپ جو ہے نا وہ تشریف لے کر آئیں. تو اس وجہ سے ان کو انہی 2 شرائط وہ ان کو پیچھے ہٹایا گیا, اور پھر ان کو کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں. آپ اگر وہ یقین دہانیاں جو کروائی گئی ہیں وہ پیپلز پارٹی کو معلوم ہے, آپ پیپلز پارٹی سالہ سال سے کور کر رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری کی چیخو پکار ایسے تو نہیں ہے, اس کے پیچھے ان کو پتہ ہے کہ یہ نون لیگ پہ ہاتھ رکھ چکے ہیں, تو وہ نون لیگ والے بھی خوش ہیں ان سے جو ہاتھ رکھنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک لیکن آگے جا کر ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ ایک اپوزیشن بھی تو چاہیے نا. بے شک جیسے بھی اپوزیشن ہو, تو بلاول بھٹو زرداری نے اپوزیشن کا جو ایک لنگوٹ ہے وہ کس لیا ہے اور میدان میں اترے ہیں. آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کے اوپر مزید تابڑ توڑ حملے ہوں گے. فی الحال تو انہوں نے فیصل کریم کنڈی کو چھوڑا ہے, لیکن مزید اس میں جو ہے آپ اضافہ دیکھیں گے. لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پروجیکٹ نواز شریف جو ہے اس کو ریوائیو کیا گیا ہے. پہلے بھی تو آئے نا, یہ صاحب 3 مرتبہ رہ چکے ہیں, تو اس کو ریوائیو کیا گیا ہے کہ معاملات کچھ آگے بڑھیں. جی ناظرین, پروجیکٹ نواز شریف شروع کیا گیا ہے, لیکن آج ایک اور خبر لندن سے یہ آئی ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے انکار کر دیا. وہ استحکام پارٹی کو بھی ہری جھنڈی دکھا دی, نون لیگ کا جھنڈا بھی ہرا ہے, اس کے اوپر شیر کا نشان بنا ہے, تو شیر ان دونوں پارٹیوں کو تو پڑ گیا. لیکن ایک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے, جگنو محسن صاحبہ نے بھی دعویٰ کیا کہ جی نواز شریف نے بجلی کا بحران اس ملک میں حل کر دیا تھا. میری رائے میں پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ پاکستان میں بجلی کے بحران کی بڑی وجہ ایک نواز شریف ہے. صدیق سازش سے جانتے ہیں کہ جو ہم کو چیف کے خلاف جس طرح سے کارروائی ہوئی, IPP ایگریمنٹ کو چینج کر کے ریورس کیا گیا, اور اس کے بعد انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو ہے اس سیکٹر میں وہ متاثر ہوئی. تو کیا اب جو بحران ہے, کیا نواز شریف واپس اس اعتبار کے ساتھ آ سکیں گے اور دنیا اعتبار کرے گی ان کے اوپر
ऐसी सूरत में जब वो एक प्रोजेक्ट की सूरत में वापस आ देखिए रहे जो हैं, आईपीपीज वाला मामला ना बड़ा गंभीर है। उस वक्त ज़रूरत थी, बेनज़ीर भुट्टो ने एक फैसला किया था 94 में, ये आ गए थे, हमारी ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन ये इनके उसके बाद नवाज शरीफ आ गए, उनके साथ किए गए जो मुआहदे हैं ना वो वक्तन फ़क्तन हर हुकूमत के दौर में बदलते रहे। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि जो शराइत सख्त की गई कि अब देखें ना, कैपेसिटी चार्जेस हमने देने ही देने हैं, उनसे हम बिजली खरीदें ना खरीदें वो हमने दे, अरबों के हिसाब से है वो अभी तक हमें देने, ये इसको सीधा कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन करें क्या, आईपीपीज वाले कॉल है सारे, दावा ये किया गया जब आए थे हमें वो शीशा दिखाया गया कि सारे के सारे फॉरनर हैं, लेकिन वो सारे पाकिस्तानी निकले, ठीक है। अब उनके साथ वो उस मुआहदे से हटते हैं तो फिर जनाब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। आपने रेकॉर्ड का हाल देख लिया था ना, मिनते तरले करके हमने जान छुड़ाई थी, तो इस वजह से हमें वो भी खौफ है। उसको आप छोड़ दे, वो एक लंबा काम है जी, हब को गया नवाज शरीफ हुआ ये बोलेगा, ठीक है। लेकिन जो भी आएगा ना उसको प्लेट में रखकर कुछ नहीं मिलने वाला। जो इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात हैं, जो इस वक्त एक बहरानी कैफियत है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर लेने पड़ेंगे, फिर जाकर जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज तो आवाम तो एक जगह पे खड़े हुए हैं, आपको भी पता है, तो उनका तो आप खंबा भी खड़ा कर देंगे इस वक्त, तो उनको वोट दे देंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि ये वो कौन सा ऐसे जादू की छड़ी लेकर मियाँ साहब कंपेन चलाएंगे, किस बयानिए के तहत चलाएंगे कि लोग इनकी तरफ खींचे चले जाएं। जी नाज़रीन, सिद्दीक साजिद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं इन अल्फाज के साथ कि पिछले दिनों में 2 इलेक्शन हुए, 2 के छोटे लेवल के थे। पेशावर में एक बल्दियाती इंतखाब हुआ और गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद खान की सीट के ऊपर हुआ। उसके नतायज ये बताते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी भी मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो रास्ते को आसान नहीं कर सकेगी। उन्हें अगर इक़्तिदार के राज सिंहासन पर बिठाना होगा तो फिर बहुत मुश्किल से नवाज शरीफ साहब उस जगह तक पहुंचेंगे, उस कुर्सी तक पहुंचेंगे। वो कि सिद्दीक साजिद साहब चौधरी शुजात के लहजे में ये समझते हैं कि उनको इक़्तिदार का सलाह जीत मिल गया है। देखिए क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।